امریکی کانگریس کا ایک وفد جو ہے وہ آج کل اسلام آباد میں موجود ہے، اور آج یہ جو وفد ہے یہ کرتارپور صاحب گیا۔ کل اس وفد نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، اور آج یہ وفد جو ہے یہ کرتارپور گیا، اور کرتارپور میں اس وفد جو نے وہاں پہ جو سکھ یاتری آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کی۔ اس سال جو ویساکھی کا میلہ ہے اس میں 6,500 سے زیادہ جو انڈین سکھ ہیں ان کو ویزے ایشو کیے گئے ہیں، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ کرتارپور صاحب میں موجود تھی، اور یہاں پہ اس وفد کو لے کے گئے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب۔ دوسری طرف اسلام آباد میں یورپی پارلیمنٹ کا ایک وفد بھی موجود ہے، اور یہ جو یورپی پارلیمنٹ کا وفد ہے اس میں بہت سے ممبر شامل ہیں جن کا تعلق مختلف یورپی ممالک کے ساتھ ہے، اور آج جو یورپی یونین ہے اس کی جو پاکستان میں ایمبیسی ہے اس نے باقاعدہ بتایا ہے کہ a warm welcome to the European members of the parliament visiting Pakistan led by Sarbaran Surdasaza and joined by others, and اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ the European Parliament is the legislative body with members directly elected by the citizens from 27 member states۔ اس وقت بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے اسلام آباد میں جس میں کہ وہ ہیومن رائٹس کی سچویشن اور جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں، کیونکہ اس کا بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو بلال اظہر کیانی صاحب، امریکہ کا وفد بھی آیا ہوا ہے، یورپی پارلیمنٹ کا وفد بھی آیا ہوا ہے، تو اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں ایک اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس پہ کوئی آپ کی حکومت کی طرف سے کوئی تسلی بخش بات ان کے سامنے کی جا سکتی ہے؟ جی، میرا تو یہ اطلاع کے مطابق ای یو کے ڈیلیگیشن سے تو میری ملاقات نہیں، بٹ آئی ہیو اسپوکن اسپیکر صاحب کی میرے خیال سے ہوئی ہے جی، اور ہمارے اور بھی کچھ شاید لا منسٹر صاحب کی بھی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے بڑے خوشگوار ماحول میں وزٹ ہوا ہے، اور یقیناً جس طرح ڈیلیگیشنز کا وزٹ ہوتے ہیں، ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ ہیں تو انہوں نے آ کے جی ایس پی کے حوالے سے بھی دیگر اور امور پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، اور بڑے پلیزنٹ ماحول میں اور کنسٹرکٹیو طریقے سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ تو ایک وزٹس ہمارے ریگولر فیچر ہوتے ہیں، ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہاں پہ نہ صرف ان چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع ہوتا ہے بلکہ فیوچر میں جو بھی پوٹینشیل کولیبوریشن یا بہتری آ سکتی ہے ای یو اور پاکستان کے تعلقات میں اس پہ بھی بات چیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو امریکن وفد ہے یہ مجھے بھی کل ملنے کا موقع ملا جی، یہ 3 کانگریس مین ہیں، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ چیئر اور کو چیئر ہیں پاکستان کوکس کے ان کانگریس۔ تو دے ور ویری انٹرسٹڈ، اور دے ور بلکہ اپریشیٹیو آف دا فیکٹ کہ جو ہماری معاشی سمت ہے اور اس میں اس حوالے سے ان کی کافی جو کم از کم میری گفتگو اس پہ بات چیت ہوئی، اور وہ بالکل جو مجھے ایک چیز خوشائن لگی کہ کل انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان باقی میں یہ ایک جو آج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس میں جتنی بھی اس کی جو بھی سپورٹ مل سکتی ہے اس کو ملنی چاہیے۔ تو ایک ہماری معاشی سمت پر بھی، اور ہم جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور جو قربانیاں دے چکے ہیں، ان دونوں کے حوالے سے خوشگوار گفتگو ہوئی ہے۔ تو دیکھیے جی، اوور آل اور اوورسیز آپ نے جو آج ہماری کانفرنس ہوئی، یہ ہمارا اثاثہ ہے جی اوورسیز پاکستانیز، ان سب کو انکریج کرنے کے لیے ان کو یہاں پر لایا گیا، ان کے خیالات سننے کے لیے۔ پھر ہمارے کچھ ایمبیسڈر سے انہوں نے بات کی، اور آج ہی کے دن مسکرا رہے ہیں، اور آج ہی کے دن جی ہم نے آج ہی کے دن اتفاقاً جس دن یہ اوورسیز پاکستانیز کانفرنس ہو رہی ہے تو آج ہی ہم نے ریمیٹنسز کا ریکارڈ بریک کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا الحمدللہ ایک اتفاق ہے، مگر بات یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ویلیو کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے بہت سارے جائز مطالبات ہیں، ایشوز ہیں جو ابھی بھی ایڈریس ہونے باقی ہیں، تو اس حوالے سے یہ کانفرنس کی گئی ٹو انکریج دیم ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایشوز اینڈ ٹو ہیلپ دیم۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو چند صاحب میں اب سوال نہیں کرتا، میں صرف یہ پوچھوں گا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جب میں اپنے بلال بھائی کی میری نیک خواہشات ہیں، اللہ کرے جو ان کے بیان ہے وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہوں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بمپر کراپس ہوں گی گندم کی، اور پہلی دفعہ کوئی گاہک ہی نہیں ہے، کوئی خریدار ہی نہیں ہے مارکیٹ میں گندم کا۔ وجہ کسان بیچنا چاہتا ہے، خرید ہی کوئی نہیں رہا۔ 2,000 روپیہ ریٹ ہو گیا، 2,200 2,000۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو، اور اب اگلی دفعہ خدا نہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کا جتنا مرضی ریکارڈ قائم ہو جائے، اگر فارمر کاشتکار اگر خوش نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ 87% گندم آپ کا ڈالر ہے، گندم ہی آپ کا بیک بون ہے، گندم ہی آپ کے پاس سونا ہے۔ گندم ایک ایسی فصل ہے
کہ کسان ہماری جو بیٹھتی ہے نا اشرافیہ جو پالیسی میکر، ان کو یہ دوسری فصلوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، وہ جی سبزیاں بڑی سستی ہوگی، گنے کی فصل بڑی بمپر کا. گندم اور چاول یہ آپ کی بیک بون ہے کسی ہمارے ملک کی. جب گندم کسان کاشت کرنا چھوڑ جائے گا یا اس کو بکے گی نہیں تو وہ نہ بیٹیوں کی شادی کر سکتا ہے. آپ کے علاقے میں واقعی کسان گندم کاشت کرنا چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ رہا. اگلی دفعہ خدا نہ خواستہ اگر یہی حال جو اب برا ہے تو اگلی دفعہ ان کو 2-3 کھرب کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. کھرب؟ پہلے 2 کھرب کا ریکارڈ ہے، اس سے بھی بڑھے گا، کیونکہ جب کسان کی گندم بکے گی نہیں. اس سے پہلے ایک سبزیاں آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اتنی سستی نہیں، ہم نے وہ پنجابی جگہ گوبھی مال ڈنگر کھانا بھی چھٹ گیا. اور گندم کی آپ کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ، کمپیریزن کریں آپ دوسرے ممالک کے ساتھ، اپنی یوٹیلٹی جو جتنی ہماری ان پٹس ہیں اس کی پرائسز، یوریا، ڈی اے پی، ٹریکٹر، ڈیزل، بجلی، اس کی پرائسز کمپیریزن کریں اور پھر جو ہماری فصل ہوتی ہے پھر اس کی کمپیریزن. آج کل سوشل میڈیا چل رہا ہے کہ ایک پیزے کی قیمت 1 من گندم کے برابر. اتنے میں ایک پیزا ملتا ہے اسلام آباد میں، اتنے میں 1 من گندم 40 kg گندم مل جاتی ہے 2200 روپے میں. 2200 روپے میں. اچھا عباس بپی صاحب، یہ تو جو ندیم افضل چند صاحب ہیں ان کا تعلق تو سینٹرل پنجاب سے ہے، تو آپ کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. کیا وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ کسان جو ہے وہ اب اگلے سیزن میں گندم کاشت نہیں کرے گا؟ میر صاحب میں سچویشن کو تھوڑا اس سے آگے لے جاتا ہوں. اس دفعہ جو کچھ پنجاب حکومت نے پنجاب کے کاشتکار کے ساتھ کیا ہے، شاید اگلے 10 سال لگیں گے اس کاشتکار کو اٹھنے میں. پاکستان میں اس سال جو گندم کی کاشت ہوئی ہے سر، اس کی جو فصل ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 2,70,00,000 ٹن. پچھلے سال تھی 3,10,00,000 ٹن. 40 لاکھ ٹن گندم کم کاشت ہوئی ہے اس دفعہ جو نکلے گی. لیکن ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ 20 لاکھ ٹن آلریڈی پچھلے 2.5 سال سے پنجاب گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یوکرین سے جو اس وقت پیسے دولت اپروو کر کے منگوائی گئی تھی 10 لاکھ ٹن وہ بھی بچی ہوئی ہے. سو شارٹ فال تو نہیں ہونے لگا. ایشو یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے گندم آپ کی لینے سے انکار کر دیا. جو سرکاری ریٹ تھا 4,000 وہ ختم ہو چکا ہے. اور حقیقت یہ کہ جو چند صاحب نے کہا یہ زیادہ ہے. اس وقت کسان کو 2,000 روپیہ من گندم جو ہے نا وہ اس وقت فیلڈ میں اس کو مل رہی ہے. اور اگر آپ خرچے کی کیلکولیشن کر لینا تو 1,36,000 روپیہ پر ایکڑ اس وقت ذمہ دار کا خرچہ ہے. اور وہ اس وقت 84,000 روپے سے زیادہ ریکوری نہیں کر پا رہا. یہ ساری میں 45 من گندم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 45 من بھی گندم بیچ لینا توڑی سمیت تو اس کو 90,000 روپے سے زیادہ انکم نہیں ہونے گی. فی ایکڑ 40,000 روپے ایکڑ ایک کسان کا نقصان ہو چکا ہے. آپ لاکھوں ایکڑ سمجھیں. اس وقت پنجاب میں کم از کم 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بل واسطہ ڈائریکٹلی ذمہ دار اس کسان اس سے اٹیچ ہے، جو اس زراعت سے اٹیچ ہے. آپ نے ان کی بیک بون توڑ دی ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ تو ان کی بیٹیوں کی شادی نہ وہ علاج کرا سکیں گے، نہ وہ شادی کر سکیں گے، نہ وہ کھا پی سکیں گے. ہاں آج بھی دیکھ لیں تو بسکٹ کا پیکٹ آج بھی 150 روپے کا ہے، ڈبل روٹی آج بھی 150 روپے کی ہے، پیزا آج بھی 2200 روپے کا ہے. لیکن کسان کی گندم جو 5,000 من میں بکتی تھی آج 2,000. اور یہ چیز آپ لکھ لیجئے میر صاحب، میں نے آپ کو آج سے 1.5 مہینہ پہلے، اس وقت شاید طلال چودھری صاحب تھے ٹاک شو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا پاکستان میں اب یہ ہوگا کسان آئندہ کے بعد گندم کاشت نہیں کرے گا. یہی لوگ اپروو کریں گے جی باہر سے آپ گندم امپورٹ کر لیں. یہی یوکرین سے گندم آئے، اربوں خربوں ڈالرز آپ فارن ایکسچینج میں خرچ کر کے وہ باہر سے منگوا لیں گے یوکرین اور رشیا گندم. لیکن آپ پنجاب کے کسان کو ماریں گے کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ حکومت ان لوگوں کی ووٹوں سے تو نہیں آنی، ان عوامی نمائندوں نے ووٹ لے کے تو آئے نہیں ہیں. یہ تو یقیناً رحم کے اس نتیجے میں وہ they are the blessed ones. سو ان لوگوں کو مار دینے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے جو پنجاب میں صاف ستھرا پنجاب جو کر لے، پنجاب کا کسان برباد اور لٹ چکا ہے. اور یقین کریں لوگ جھولی اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ اکانومی کی بات کرتے ہیں. آپ کی سروس انڈسٹری بند ہو چکی ہے، آپ کی ٹیکسٹائلز بند ہو چکی ہیں، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہے، آپ کی ریل اسٹیٹ بند ہو چکی ہے. ایک صرف وہ 4 ارب ڈالر ریمیٹنس سے آ کے بار بار ٹرمپ کرتے جی 4 ارب ڈالر آ گئے، کسان ختم، ہر چیز ختم. لیکن ہمیں کہتے جی اکانومی بڑی زبردست جا رہی ہے. اکانومی نہیں جا رہی. آپ کی حکومت کو جن لوگوں نے سوال کر رکھا ہے بس وہی چل رہی ہے، باقی اس حکومت میں کچھ نہیں ہے. جی اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے دکھ ہی پی ٹی آئی کو اس بات کا ہے کہ معیشت سنبھل رہی ہے. یہ تو دکھ ہے نا، چونکہ انہوں نے ساری کوششیں کی. آپ دیکھ لیجئے خطوط IMF کو، تیمور جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی کال دیکھ لیں، مطلب کہ کون سی حد نہیں چھوڑی انہوں نے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. اور وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. تو آج درد تو ہوگا. اور آج یہ جو مرضی کہہ لیں اور ان کے لوگ جو مرضی کہہ لیں، بین الاقوامی سطح پر ہم تو نہیں صرف کہہ رہے، بین الاقوامی سطح پر بھی یہ چیز مانی جا رہی ہے کہ معیشت ہماری سنبھل رہی ہے. کیا سفر طے ہو گیا ہے؟ کیا سفر باقی ہے؟
سفر بالکل باقی ہے، بہت ابھی آگے مراحل ہیں، مگر جتنی بہتری اس وقت میں آ سکتی تھی وہ آئی ہے، اور وہ اکنامک انڈیکیٹرز میں بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم پرائم منسٹر ریگولرلی چاہے وہ چیمبرز کے لوگ ہوں، کاروباری لوگ ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، سب سے مل رہے ہیں، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہاں اور مسائل کیا ہیں بالکل ہیں، وہ سامنے لاتے بھی، اور ہم اس کی بھی بہتری کی طرف کام کر رہے ہیں، مگر دیکھیے چاہے آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو، ریکارڈ مہنگائی کی شرح جو ریکارڈ لو تک ہم لے کے آئے ہیں۔ لیکن آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اگلے مہینے سے مہنگائی اوپر بھی جائے گی۔ میں سر آپ کو بتاتا ہوں، 0.7% تک مہنگائی ہم لے کے آئے، کوئی 38% پہ آپ کو پتہ تھی۔ بجلی کے نرخوں میں ہم نے ابھی کمی اعلان کیا، اور اس کا میں عملی طور پہ 2 مثالیں صرف، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی ویورشپ ہے، کہ جو صارف 200 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کو اگلے بل کے اندر 1200 روپے سے زائد کی کمی نظر آئے گی۔ جو صارف 400 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کو 2900-3000 روپے کی کمی نظر آئے گی۔ یہ عملی طور پہ ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح آگے مزید بہتری آتی رہے گی۔ دیکھیے جہاں تک کسانوں کی بات ہے، تو ہم نے ونس اگین جس طریقے سے اس پنجاب حکومت نے کسان کارڈ کا اجرا کیا اور ڈائریکٹلی مدد کسانوں کو پہنچائی، تاکہ وہ کہیں پہ بھی ریڈ ٹیپ کا شکار نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کارڈ ہو جس میں ان کے پاس وسائل ہوں جس کو وہ استعمال کر سکیں۔ یہ صرف ایک عمل ہے، تو باقی انشاءاللہ جی چاہے وہ کسان ہو اور چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ہم یہ اکنامک ریلیف کا بھی اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جہاں تک بات دعووں کی ہے، چونکہ میرے بھائیوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی میں نے 1.5 سال پہلے ایک دعویٰ کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے ایک دعویٰ اکتوبر 2024 کے اینڈ تک پنجاب حکومت کے اختتام کے متعلق بھی کیا گیا تھا اور دہرایا گیا تھا، تو اس لیے دعووں پہ میرے خیال سے یا پیشن گوئیوں پہ ہم نہیں بات کریں۔ بڑی پرانی ہو گئی ہے، لیکن اون عباس وفی صاحب اگر اس کا جواب دے دیں تو پھر میں بریک لے لوں۔ سر وہ میری بات جو ہے نا کسی نے بہت زیادہ سیریس لے لی، انہوں نے کہا جی اس اکتوبر فارغ، نیکسٹ اکتوبر میں ان کو فارغ کریں گے، یہ اپنی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ سر ایک دفعہ چلا ضرور دیجیے گا۔